دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ آئینی حدود سے باہر جائیں گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب کوئی کام ہوگا۔ آئین نے ایک بڑا واضح دائرہ دیا تھا کہ جیسے تحلیل ہوتی ہے اسمبلی 90 دن میں الیکشن کراؤ۔ ایک دفعہ آپ ان حدود سے باہر جاتے ہیں، آئینی حدود سے باہر جاتے ہیں، تو پھر تو کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے عین ممکن ہے جنوری کے بعد وہ فروری کہہ دیں، اس کے بعد مارچ کہہ دیں، خدا معلوم۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جو سٹیپ ہے، جو الیکشن کمیشن کی اناؤنسمنٹ ہے، واضح طور پہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا سر، کیا پاکستان طریقے کا انصاف سمجھتی ہے کہ جو نیب کے جو کیسز دوبارہ کھلے ہیں تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ قاضی صفائی صاحب جو چیف جسٹس تھے کہ وہ اس معاملے میں چیئرمین نیب اس معاملے میں ایکشن لیا ہے، تو کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ معاملہ بہتر ہوں گے یا ان کی فیور میں جائیں گے؟ کیا دیکھیے یہ قبل از وقت ہوگا، یہی بہت بڑا امتحان ہے نئے چیف جسٹس کا، کیا وہ آئین کی عملداری کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا، کیونکہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کا کوئی ریکارڈ اتنا قابل تعریف نہیں ہے۔ وہ سارے ایشوز چھوڑ کے چلے گئے ہیں جن کو انہوں نے ریزالو کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ ملٹری کورٹس تھی، چاہے وہ 9 مئی کے واقعات میں جوڈیشل انکوائری تھی۔ یہ سارے معاملات جو ان کے سامنے پینڈنگ تھے ان کو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو ہم امید کریں گے کہ نئے چیف جسٹس صاحب ان سب چیزوں کا نوٹس لے کر کوشش کریں گے کہ آئین کی عملداری ملک میں لائی جائے۔ دوسرا یہ بتائیے گا، اس وقت میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں گنگا نہا کر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت بوجھ کے تلے ہوئے ہیں یا جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو کیسز کا سامنا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں۔ جب تک کہ عدالتیں ان کو ان کیسز سے سرخرو نہیں کرتی تب تک تو ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے ان کیسز میں۔ اچھا سیمینار ہو رہے ہیں کے بارے میں آپ کے کیا تحفظات ہیں یا آپ کیا اس بارے میں کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہو رہا ہے سیمینار، اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے اور اس میں پاکستان کے آئین میں کیا اہمیت ہے، کیا دیکھیے یہ آئین کے عین مطابق ہے۔ آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کے عین مطابق ہے، رائٹ آف اسپیچ، رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف انفارمیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئین نے پاکستان کے شہریوں کو ایک آزادی دی ہوئی ہیں اور بنیادی حقوق ہیں، تو ایسے سیمینار کرانا بنیادی حقوق کے عین مطابق ہے۔ ہمارے قانون بھی ہیں جیسے کوالیفائی بھی سارے ریسنٹلی ابھی تلق اٹھایا، تو آپ کیا ایک سنگل پوائنٹ ان کو مشورہ دیں گے جس سے جوڈیشل سسٹم میں جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو سکیں، کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے اس میں 3-4 چیزیں تو بنیادی ہیں جس کا انہوں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا۔ ایک تو اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے ہائی کورٹ کے ججز کی، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ میرٹس پہ اپوائنٹمنٹس ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو آئینی رولز ہیں ان کو امینڈ کر کے میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے۔ دوسرا بڑا ان کے سامنے جو چیلنج ہے وہ احتساب ہے ججز کا، جس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ان کے رولز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ان ججز کو جو کہ مس کنڈکٹ کر رہے ہیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے جاتے ہیں کرپشن کر کے سب کچھ، ان کی پکڑ ہونی چاہیے۔ اور تیسری جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی رائج کرنی، کیونکہ اس وقت تو آئینی دلدل میں ملک پھنسا ہوا ہے۔ ان پر فرض ہے کہ سپریم کورٹ کو لیڈرشپ دیں، سپریم کو یونائٹ کریں اور یونائٹ کر کے کوشش کریں کہ سپریم کورٹ اس ملک کو بلکہ آئینی پٹش بھی چڑھا سکے۔ یہ ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اچھا سر، آخر میں ایک سوال ہے، آپ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، کیا پاکستان تحریک انصاف انتخابات کا بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے؟ ہرگز نہیں، بائیکاٹ کرنے سے زیادہ بڑی غلطی کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہم ہر وقت عوام کے پاس جانے کو تیار ہیں اور عوام کے ساتھ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن کراؤ، یعنی ایک جیسے سب کو جو ہے موقع دو، اور ہم الیکشن میں حصہ میں ہم عوام کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ آئیے آ کے عوام کے سامنے اپنے پروگرام رکھیں
اور جو عوام فیصلہ کریں اس کے مطابق اگلی حکومت بننی چاہیے. یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن نیتیں اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ جس طرح سے اس کو طرح طرح کے جعلی مقدمات میں پھنسایا ہوا ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی اس میں نئی ترامیم کر کے ان کے خلاف اور مقدمات کھولے جا رہے ہیں، اس سے تو نظر آتا ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ان کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.